اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، حالت نزع میں کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک رحمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، فضل و کرم الہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن کی نزع کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے، حالانکہ اعمال صالحہ کم نہیں ہوتے، لیکن جو مومن ہے نا، جو سچا مومن ہے، وہ ہمیشہ اپنے نیک اعمال کو کم خیال کرتا ہے کہ مجھے اور موقع ملتا میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرتا۔ تو نیک اعمال کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہو اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین اس سے دعا ہے کہ ہمارے جب حالت نزع ہو تو اس میں آسانی فرمائے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ سلامتی بھی ہو اور ایمان بھی ہو، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہ تو مرد مومن کی نشانی کے بارے میں پوچھتا ہے تو سن، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی کیسی بسر کرو کہ وہ قابل رشک ہو۔ قابل رشک زندگی کب ہوگی؟ فرمایا کہ ذرا سوچ غور کر، جب تو دنیا میں پیدا ہوا تھا نا تو رو رہا تھا۔ بچہ جب پیدا ہو روئے نا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ روتا ہے تو وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو رو رہا تھا اور تیرے آس پاس والے سارے خوشی میں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ماں باپ جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں سب ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک بچہ یا بچی عطا فرمائی۔ فرمایا ایسے ستھرے کام کر، ایسے نیک اعمال کر پوری زندگی میں کہ جب دنیا سے جائے تو مسکراتا ہوا جائے اور لوگ تیرے پیچھے رو رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ آج کے سبق میں یہ آیت کریمہ شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، اسے عددن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عددا پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 11 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 11 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ،
ضربنا دوسرا، علا تیسرا، آذانی چوتھا، ہم پانچواں، فی چھٹا، الکہفی ساتواں، سنینا آٹھواں اور عددہ نواں۔ کل یہاں پر 9 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا علیحدہ ہے، ضربنا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فضربنا۔ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ با ساکن ہے، لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو یہاں ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ فضربنا نہیں، فضربنا، فضربنا علی، لام کھڑا زبر لا اور اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ علی آذانی ہم، آذانی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے آذانیہم، آذانیہم، فی الکہفی، فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الکہفی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم اسے پڑھیں گے فی الکہفی سنین عددا، فی الکہفی سنین عددا، یا وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے فی الکہفی سنین عددا۔ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو اسی لیے وقف کی صورت میں عددا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا، فضربنا على آذانهم، في الكهف سنين عددا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اسم ہے آذانی، دوسرا ہے ہم ضمیر، تیسرا ہے الکہفی، چوتھا ہے سنینا، اور پانچواں ہے عددا۔ تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء ہیں، کل ملا کر 5 اسماء ہیں۔ تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 آذان، اور نمبر 2 ہم ضمیر، نمبر 3 الکہفی، نمبر 4 سنینا، اور نمبر 5 عددا۔ ناظرین 5 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی فعل ہے، ضربنا۔
ضربنا۔ ناظرین ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم اسما بھی لکھ چکے ہیں، اور ایک ہی فعل ہے وہ بھی ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے علا، اور تیسرا ہے فی۔ فا، نمبر 2 علا، نمبر 3 فی، نمبر 3 فی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسما ہیں اور ایک فعل ہے، 5 اور 1 6 ہو گئے، اور 3 حروف ہیں، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے آذان۔ آذان اذن کی جمع ہے، اذن کا معنی ہوتا ہے کان، اذن کان، آذان بہت سے کان، آذان بہت سے کان۔ اچھا ہم بہت سے کان، اچھا ہم یہاں پر ناظرین آذان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک صدا دی جاتی ہے، یعنی نمازوں کے لیے، نمازوں سے جو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں مساجد میں جو صدا دی جاتی ہے اسے بھی اذان کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی بھی اعلان ہے، اذان اس کا معنی ہے اعلان، لیکن وہ ہوتا ہے اذان، آذان نہیں ہوتا۔ یہ آذان، آ کو ذرا سا کھینچ کر پڑھیں گے، آذان اس کا معنی ہے کانوں، اور اذان اس کا معنی ہے اعلان۔ اور اصطلاح شریعت میں ناظرین جو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد جماعت سے پہلے جو صدا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک حکم ہے، تو ناظرین اس سے ہم آذان کہتے ہیں، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی اذان ظاہر بکثرت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو آذان ہے وہ دوسرے معنی میں کانوں۔ اس کے بعد ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ الکہف، الکہف کا معنی ہوتا ہے غار، الکہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ سنین، سنہ اس کہتے ہیں سال کو، سنتن سال یا سنہ ہم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ گولتا ہے تو وقف میں ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے، سنہ یا سنتن یا سنتن یا سنتن، اس کا معنی ہوتا ہے سال۔ سنین اس کی جمع آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت سے سال، بہت سے سال۔ مہینے کو ہم کہتے ہیں شہر، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر شعبان، شعبان کا مہینہ، شہر شوال، شوال کا مہینہ، ٹھیک ہے نا، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب، عددا۔ عددا اس کا معنی ہے تعداد، گنتی، کتنے اعداد میں ہے، کتنے عدد میں ہے، تو یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عدد بھی، اور اس کی جمع آتی اعداد۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ ضربنا، ضربنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے تھپکا، ہم نے تھپکا۔ اس کے بعد ویسے اس کا معنی مارنے کے بھی آتا ہے، اس کا معنی مثال دینے کے بھی آتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العالمین نے مثال عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا، تو ضرب جو ہے یہ مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، عام طور پر مثال کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر تھپکانے کے معنی میں ہے۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب چلتے ہیں، تو پہلا حرف ہے فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے پس۔ علا جو ہے استعلا، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، پر یا اوپر۔ پر کا معنی جو پرندے کے پر ہے وہ نہیں ہے، یعنی فلاں چیز پر، اس معنی میں ہے علا استعلا۔ اور یہ عام طور پر بندہ جب زمین پر ہے، زمین اس کے نیچے ہے، چھت پر ہے، چھت اس کے نیچے، تو اس کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے فی، فی کا معنی ہے میں،
فی کا معنی ہے میں، یہ ظرف کے لیے آتا ہے ناظرین، چاہے وہ ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو۔ ظرف زمان کی مثال یعنی زمانے کا ظرف بیان کرنا ہو تو اس کی مثال جیسے فی الصبح صبح میں، فی المسائی شام میں، فی اللیلی رات میں، فی الظہر دوپہر میں۔ اس کے بعد ناظرین جو مکان کی مثال فی المسجدی مسجد میں، فی المکتبی آفس میں، تو یہ ظرف مکان کی مثال ہے۔ یہاں پر ظرف مکان کے لیے فی الکہفی غار میں۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 اسما، 1 فعل اور 3 حروف، 9 کلمات ہیں۔ 9 کلمات میں آج ایک ہی کلمہ ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عدد اور اعداد۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، دعا زبر دعا، را با زبر رب، نون الف زبر نا، فا دعا رب نا، فا دعا رب نا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر ذا، نون زیر نی، ہا میم زیر ہم، آذانیہم، فضربنا علی آذانیہم، فا لام زیر فل، کاف ہا زبر کہ، فا زیر فی، فل کہفی، فل کہفی، سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، سینینا، عین زبر آ، دال زبر دا، دال 2 زبر دن، عددن، یہاں وقف کریں گے تو عددا پڑھیں گے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، وقف کی صورت میں عددا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ فا پس، ضربنا ہم نے تھپکی دی، ہم نے تھپکا، علا پر، آذانی کانوں، ہم ان کے، فی میں، الکہفی غار، سنینا کئی سال، عددن گنتی کے۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ پر لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر آج ہمیں جو عرض کرنی ہے ناظرین وہ ہم عرض کریں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 2 اور 3 کی۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین جو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کو خاص طور پر ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ
کہ فرمایا کہ قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، بلکہ آیت نمبر یہاں پر آپ دیکھیں قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ مستقیم کتاب تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں 4 میں کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ تو اب اس میں ناظرین مفسرین نے کیا فرمایا، ذرا اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین جو یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں، ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اولاد بنا لی۔ کون لوگ تھے؟ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک کہتا تھا کفار عرب جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کا جو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس میں تفصیل سے ناظرین ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا یہ محال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایسی سنگین بات اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف یہ کہ جو کلام واقع کے مطابق نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے، اور یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ کریں۔ اب ظاہر ناظرین کہ آیت نمبر 2 سے 3 تک یہ چیزیں بیان فرمائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا محال ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک آپ دیکھیں کہ اس میں کیا باتیں ارشاد فرمائی 4 سے لے کر 6 تک۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی۔ پھر آیت نمبر 5 مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، حالانکہ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس، یہ بہت سنگین باتیں جو اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا میں ہوتے تھے کہ جو بھی آئے بس اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کے اس پریشانی کو بیان فرمایا۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ کریں، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ فرمائیں، کیونکہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کا آپ کو مکلف نہیں فرمایا۔ یہ نہ آپ کی قدرت ہے اور نہ آپ کے ذمے ہے، آپ کا کام صرف انہیں دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اگر انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس میں انہی کا نقصان ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اللہ جس میں چاہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے، جس میں چاہے وہ ہدایت پیدا فرماتا ہے، بس آپ ان پر غم کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ پھر ناظرین سورہ شعراء آیت نمبر 3 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لگتا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، سورہ الانعام آیت نمبر 107۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ افسوس نہ فرمائیں، آپ غم میں ہلکا نہ ہوں، یہ باقی یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ فذکر
انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22۔ بس آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کو جبراً مومن بنانے والے نہیں ہیں، جبر نہیں ہے، ان کو اختیار ہے، وہ ایمان لائیں گے تو فائدہ ان کا ہے، نہ ایمان لائیں تو نقصان انہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ ناظرین و سامعین، اب ان آیات میں کیا ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ ناظرین سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ طاہر صاحب کے لیے دعا فرما دیجیے گا، ان کن کے لیے؟ تقریباً میرے ہسبینڈ جن کے لیے آپ کرواتے تھے، تقریباً 1.5 ماہ سے ان کی کافی طبیعت خراب چل رہی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ طاہر محمود۔ جی طاہر محمود، اظہر محمود صاحب، طاہر محمود، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور ان کا سایہ آپ کی فیملی پر تادیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنینا، سنینا نہیں، سین کے نیچے زیر ہے، سنینا عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز؟ جی کہاں سے؟ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربنا فا ہے، فا، فضربنا، فا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ پھر ہم نے سوال میں ان کے کانوں پر گنی تھی کہ کئی سالوں تک نیند مسلط کرنی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ ملتان سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ۔ عبداللہ، جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ
اور ناظرین ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔